السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے اور اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہو گیا۔ اعزاء و اقرباء نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا اور رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی اور اضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتا ہے اور تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی۔ امام صاحب نے اپنی فراست سے معلوم کیا کہ یہ کفن چور ہے۔ 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ پورا کیا، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ اٹھ کر قبر سے باہر آئے۔ کفن چور اس قدر ڈرا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور وہ چل بسا۔ امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی کو خیال ہوا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں تو لوگوں کو سخت پریشانی، حیرت اور ہیبت ہوگی۔ پس آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں زندہ ہوں۔ اس واقعے کے بعد امام ناصر الدین نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح استاد یوسف دہلوی رحمت اللہ تعالی، جو کہ مشہور خوش نویس یعنی مشہور خطاط تھے، ان کو فن خطاطی پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جعلی خط کا مقابلہ ہوا۔ جمنا کے کنارے ریت کے میدان میں بہت سے خطاط جمع ہوئے۔ استاد یوسف آئے تو ان کے ہاتھ میں بانس کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے بانس سے ریت کے اوپر لکھنا شروع کیا۔ الف سے شین تک پہنچے تھے کہ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بس کیجئے۔ استاد یوسف نے کہا، میں نے جو لکھا ہے اس میں رنگ بھرنے دو اور پھر ہوائی جہاز سے چھوٹے سائز میں اس کا فوٹو لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ فوٹو میں وہی خط رہے گا جو میرا اصل خط ہے۔ اس کے بعد کسی اور کو اپنا فن پیش کرنے کی وہاں ہمت نہ ہوئی۔ استاد یوسف سے ایک شخص نے پوچھا کہ خوش نویسی کا فن آپ نے کس استاد سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی سے نہیں، ان کے والد خود ایک مشہور خوش نویس تھے، مگر استاد یوسف نے اپنے والد کی شاگردی بھی نہیں کی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے خوش نویسی کا فن لال قلعے سے سیکھا ہے۔ لال قلعہ میں مغل دور کے استادوں کی وصفلیاں یعنی تختیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان تختیوں میں قطعات لکھے ہوئے ہیں جو فن خطاطی کے شاہکار نمونے ہیں۔ استاد یوسف 10 سال تک برابر یہ کرتے رہے کہ لال قلعہ جا کر ان تختیوں کو دیکھتے، ہر روز ایک قطعہ اپنے ذہن میں بٹھا کر واپس آتے، اس کو اپنے قلم سے بار بار لکھتے اور پھر اگلے دن اپنا لکھا ہوا کاغذ لے کر لال قلعہ جاتے، وہاں کی محفوظ تختی سے اپنے لکھے ہوئے کو ملاتے اور اس طرح مقابلہ کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے۔ اس طرح مسلسل 10 سال تک ہر روز لال قلعے کی قطعات کی تختیوں سے وہ خود اپنی اصلاح لیتے رہے اور ان کو دیکھ کر مشق کرتے رہے۔ یہی 10 سالہ جد و جہد تھی جس نے انہیں استاد یوسف بنا دیا۔ دوستو، اگر آدمی کے اندر شوق ہو تو نہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ استاد کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اس کا شوق ہی اس کے لیے ہر چیز کا بدل بن جائے گا۔
وہ بغیر کسی چیز کے ہر چیز کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ دوستو اسی طرح مولانا عبد القیوم حقانی صاحب شیخ الحدیث مولانا عبد الحق رحمت اللہ تعالی کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ کوڑا خٹک کے ایک حاجی صاحب حج مبارک سے واپس تشریف لائے تو حضرت مولانا عبد الحق رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے۔ میں زمزم کا ذکر چھیڑا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مائے زمزم میں برکت، شفائیت اور غذائیت رکھی ہے۔ آج کل ہمارا ایمانی قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے وہ برکتیں بھی زہر نہیں ہوتی۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب مکہ معظمہ میں نہ ہسپتال تھا، نہ ڈاکٹر اور نہ طبیب۔ ایک ڈاکٹر نے کسی ملک سے مکہ معظمہ میں آ کر مطب کھول دیا، مگر اس کے پاس کوئی ایک مریض بھی علاج کے لیے نہ آیا۔ جب ڈاکٹر کو مایوسی ہوئی اور وجہ دریافت کی، تب معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سحری کے وقت آب زمزم کے کنویں کا منہ کھولا جاتا تھا اور لوگ اپنے برتن پانی سے بھر لیتے تھے اور وہی پانی اپنے مریضوں کو پلاتے، جس سے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مظفر نگر کا ایک سفید ریش ڈاکٹر جب مکہ معظمہ میں زمزم کے کنویں پر جاتا تو پانی پیتے وقت یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری داڑھی کے بال سیاہ کر دے۔ 10-15 روز بعد اس کی داڑھی میں سیاہ بال آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب جب تک وہاں رہے یہی معمول جاری رکھا۔ اچانک کسی ضرورت سے واپسی ہوئی، جب گھر لوٹے تو داڑھی میں آدھے بال سیاہ ہو چکے تھے۔ اس ڈاکٹر صاحب کو میں نے شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں دیکھا۔ جب وہ آئے تو حضرت نے ہمیں اس کا تعارف کرایا تھا۔ یہ تو ہمارے اساتذہ کرام کی دور کی بات ہے۔ رونا بھی آتا ہے اور افسوس بھی کہ آج مسلمان اسلام اور اس کی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قلوب میں اسلامی احکام کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے خدا تعالی نے وہ برکات اور نتائج بھی لے لیے ہیں جو اگلوں پر ہوا کرتے تھے۔ دوستو اسی طرح عبداللہ بن طاہر عہد عباسی میں خراسان کے امیر تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی رہتی تھی جس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا گھر فروخت کر دیں کیونکہ آپ بڑی تنگ دست ہیں، کچھ ہاتھ کھل جائے گا۔ کہنے لگی گھر فروخت کرنے کو تو جی چاہتا ہے، لیکن عبداللہ بن طاہر کا پڑوس فروخت کرنے پر دل آمادہ نہیں۔ عبداللہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پڑوسی ہونے کا واقعتاً حق ادا کیا۔ بوڑھی کی 4 بیٹیوں کے لیے یہ زہر کر کے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں رشتے تلاش کیے اور ہر لڑکی کو 1 لاکھ کا جہیز دیا۔ اس وقت کا 1 لاکھ، اللہ اکبر۔ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے اپنا گھر فروخت کرنا چاہا اور اس کی 2000 قیمت لگائی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت تو 1000 ہے۔ کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل 1000 گھر کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب معلوم ہوا تو اس کو بلا کر 1000 درہم دیے اور کہا گھر مت بیچو۔ اللہ اکبر۔ دوستو سلیمان بن الجہم مشہور تابعی ہیں، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اپنا گھر انہوں نے 1 لاکھ درہم میں فروخت کیا۔ پھر خریداروں سے فرمانے لگے سعید بن العاص کے پڑوس کو کتنے میں خریدو گے؟ کہنے لگے کیا پڑوس بھی خریدا جاتا ہے؟ فرمایا میرا گھر واپس کر دو اور اپنی قیمت لے لو۔ بخدا میں ایسے پڑوسی کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں تو میرا حال دریافت کرے، مجھے اگر دیکھے تو میرا استقبال کرے، نہ ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرے، مانگوں تو ضرورت پوری کرے، نہ مانگوں تو از خود تعاون کرے۔
حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو گھر کی قیمت 1,00,000 درہم ان کے پاس بطور ہدیہ ارسال کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دھاوا بولا اور فرمایا میں نے اس بوڑھے سے زیادہ قبیح منظر رات کے وقت نہیں دیکھا۔ جو بوڑھا اپنی اجل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ قبیح ہے۔ آپ نے ٹو لگائی، حالانکہ آپ نے خود ٹو لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے، آنکھوں سے آنسو روان تھے اور رنجیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے عمر، تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا۔ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور سزا دیں گے۔ وہ برا شخص ایک عرصہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو اور مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ آدمی بوڑھا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف سر پر سوار تھا کہ وہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ایسا آواز میں اس کے کان میں کہا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں دی جس کا میں نے مشاہدہ کیا تھا، کہ حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں بتایا جو کہ میرے ساتھ تھے۔ اس آدمی نے بھی کہا اے امیر المؤمنین، اپنا کان قریب کیجئے۔ پھر کان میں کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ لوگ نہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس وجہ سے تکبیر کہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصہ تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مبارک میں آتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت سے دو چار نہ ہو گیا ہو، چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں رہ گیا۔ دونوں حضرات اس آدمی کے گھر پہنچے، گھر کا دروازہ کھلایا، یعنی دروازہ کھلا پایا اور وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا آواز میں کہا کہ یہی وہ کام ہے جس نے اس کو ہم سے غافل کیا۔ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے وہم کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ امر ممنوع یعنی تجسس تو نہیں؟ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ تجسس ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر اس سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس چیز سے تم مطلع ہو
اس سے بے خبر ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خیر کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرات جہاں سے آئے تھے واپس وہیں پر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک آدمی نے چلا کر کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیں، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کے سر پر مارا، یعنی جو فریاد کر رہا تھا اس شخص کے سر میں مارا، اور پھر فرمایا، تم لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہو، وہ تمہارے لیے نمائش گاہ ہے۔ جب وہ عمر مسلمان کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو تم لوگ آ جاتے ہو کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی غصے سے بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا غصہ ختم ہوا، اترا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ، یعنی جس کو حضرت عمر نے مارا تھا اس کو بلایا۔ وہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ اسے دیا اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اس معاملے کو خدا کے لیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو تم اللہ کے لیے چھوڑ دو اور اس کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھو، یا معاف کر دو، یعنی یا میرے لیے معاملہ چھوڑ دو، میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس معاملے کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے، اور ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے نماز شروع فرمائی، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، تو کم حیثیت کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رفعتیں عطا کی، تو بے راہ تھا، اللہ نے تجھے راہ دکھائی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر اللہ نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے تجھ سے مدد چاہی، مگر تو نے اس کو مارا، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ احنف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کو ملامت کرنے لگے۔ میں جان گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام روئے زمین کے باسیوں سے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو سچ میں یہی لوگ تھے جو کامیاب ہوئے، اور ان کے نقش قدم پر جو بھی دوستو چلا اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دل سے اپنایا اور پھر ان پر عمل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کامیابی کو آسان رستہ، یعنی آسان طریقے سے کامیابی کو چاہتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ راستہ چاہتے ہیں، تو دوستو اپنے اخلاق اچھے کریں اور اپنے ملنے والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کریں۔ دوستو اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے ان سے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔